بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سول لیٹیگیشن میں، دیوانی مقدمات میں جو انجنکشن ہوتا ہے، چاہے وہ پرماننٹ ہو، مینڈیٹری ہو، پرپیچول ہو، بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہوتا ہے۔ تو ان کے درمیان فرق جانیں گے کہ واٹ از ایکچوئل ڈفرینس بٹوین ٹیمپرری انجنکشن اینڈ پرماننٹ انجنکشن۔ جو حکم امتناعی عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری انجنکشن ہوتا ہے، وہ کب لیا جاتا ہے اور کیس کیوں لیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کی جائیداد پر، آپ کی اراضی پر، آپ کی ایموویبل پراپرٹی پر کوئی دوسرا شخص وہ مداخلت کر رہا ہے اور مداخلت کر کے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو دین آپ سوٹ فائل کرتے ہیں عدالت میں حکم امتناعی دوامی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیمپرری انجنکشن بھی عدالت سے کلیم کرتے ہیں۔ اب اب کیوں کرتے ہیں آپ؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکم امتناعی عارضی آن دا اسپاٹ عدالت آپ کو یوزلی وداؤٹ ہیئرنگ ادر سائڈ جو ہے وہ یہ ڈیفینڈنٹ کو ہیئر کر جو ہے نا سماعت کیے بغیر ہی آپ کو وہ حکم امتناعی عارضی جاری کر دیا جاتا ہے۔ حکم امتناعی جو عارضی ہوتا ہے وہ بیسکلی اس کے ریلیٹڈ آرڈر 39 رول 1 2 3 یہ ڈیل کرتے ہیں، اور اس میں آپ نے 3 چیزیں شو کرنی ہوتی ہیں اور اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز جو آپ کو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرائما فیشی کیس، یعنی کہ آپ کا جو کیس ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے وہ اچھے دعوے کی تعریف میں آتا ہے، اور آپ کا دعویٰ ریزنیبل دعویٰ ہے، اور آپ کے حق میں ایک مؤثر ڈگری بھی صادر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکنڈ جو پوائنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، جو آرڈر 39 یعنی ٹیمپرری انجنکشن کی کو گرانٹ کرنے کے لیے لازمی بھی ہوتا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ بیلنس آف کنوینئنس دوسرا پوائنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، دوسرا پوائنٹ قائم کرتے ہیں۔ اب اس سے بیلنس آف کنوینئنس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بیلنس آف کنوینئنس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو حکم امتناعی عارضی ہے وہ اگر بحق سائل، یعنی کہ اس کے بحق سائل اگر جاری نہ کیا گیا، یعنی کہ ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ یہ حکم امتناعی عارضی جاری نہ کیا گیا، تو سائل کو جو ہے وہ کافی لاس ہوگا، اور اس کا جو مقدمہ چونکہ وہ آلریڈی مضبوط ہے، قوی جو امکانات ہیں اس کے جیت کے بھی، تو اس کے حق میں اگر صادر نہ کیا گیا، ایون یعنی ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کو حکم امتناعی عارضی کے جاری رہنے سے، یعنی کہ حکم امتناعی ایشو کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اگر جو ہے وہ پلنٹیف کے حق میں، یعنی سائل کے حق میں اسٹے جاری نہ کیا گیا، تو انکنوینئنس جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی کس کو؟ سائل کو۔ تو یہ دوسرا بنیادی پوائنٹ ہے جس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سوٹ کے اندر۔ تیسرا پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ irreparable لاس، اور irreparable لاس میں بھی جو پلنٹیف ہے وہ یہی قائم کرتا ہے اپنے دعوے کے اندر یہ کہ یہ ریزنیبل گراؤنڈ کریٹ کر کے عدالت کو یہ باور بھی کرواتا ہے کہ اگر میرے حق میں یہ حکم امتناعی عارضی جاری نہ کیا گیا تو مجھے irreparable لاس ہوگا، جس کی عزم باتلافی ناممکن ہوگی۔ تو یہ بنیادی جو پوائنٹس ہوتے ہیں جو عدالت سے آپ کو اسٹے کے دوران جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسٹے تو جاری ہو گیا، ٹیمپرری انجنکشن جو ہوتا ہے وہ فار ٹائم بینگ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون دا ڈسکریشن آف کورٹ ہوتی ہے۔ اب جو ٹیمپرری انجنکشن ہوتا ہے وہ عدالت کسی بھی ٹائم اس کو وڈرا کر سکتی ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکشن فرام ادر سائڈ، یعنی ڈیفینڈنٹ آ کے اس پر عذرات دیتا ہے کہ یہ میرے خلاف تو اسٹے اس نے بے بنیاد سا کروا رکھا ہے، تو اس پر بحث ہوتی ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اسٹے جو ہے وہ جو جاری کیا گیا وہ غلط جاری کیا گیا، کوئی جو ہے وہ irreparable لاس، یا آپ یہ سمجھیں کہ irreparable لاس نہیں ہوگا پلینٹیف کو، تو پھر عدالت یہ جو اسٹے اس نے جاری کیا ہوتا ہے وہ سیلف اس کو وڈرا کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹیمپرری انجنکشن لفظ ٹیمپرری سے ہی مراد یہ ہے کہ وہ عارضی ہوتا ہے، تو عدالت کسی بھی ٹائم اس کو ریووک کر سکتی ہے، وڈرا کر سکتی ہے ایٹسیلف۔ تو ٹیمپرری انجنکشن سے ہمیں جو ہے وہ پلینٹیف ہے جو ہوتا ہے اسے ایک ریمیڈی حاصل ہوتی ہے کہ آن دا اسپاٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور ایون فار ایگزامپل اس نے دعوے کے ساتھ ٹیمپرری انجنکشن حاصل نہیں کیا تو ایزاں بعد بھی وہ
عدالت سے جو وہ داد رسی یعنی کہ ٹیمپرری انجنکشن جاری کروا سکتا ہے۔ اس نے اب ذات سی بات ہے کہ فار ایگزامپل دعویٰ داری کے وقت اگر کوئی اس طرح کی سٹے کی ضرورت نہیں تھی تو ازاں بات درمیان میں کوئی ایسا وارڈ کے ڈیفینڈنٹ فار ایگزامپل ریکارڈ میں رد و بدل کروا رہا ہے، محکمہ مال میں وہ پٹواری اور تحصیلدار کے ساتھ ملی بھگت کر کے ریکارڈ میں رد و بدل کروانا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی آپ ان کے خلاف سٹے جاری کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک اس میں ہوتا ہے، ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے ٹیمپرری انجنکشن میں پلینٹیف کو۔ اب سیکنڈلی جو پرماننٹ انجنکشن ہے جسے ہم پرپیچول انجنکشن بھی کہتے ہیں، اس میں بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ جو عدالت ہوتی ہے جب فائنلی کسی مقدمے کو ڈسپوز آف کرتی ہے، تو فائنلی جب ڈسپوز آف کرتی ہے کسی مقدمے کو، تو تب یہ جو پرماننٹ انجنکشن ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ اب اس میں سیکشن 54 ہے جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، یہ پرماننٹ انجنکشن کو یا پرپیچول انجنکشن کو یہ ڈیل کرتی ہے۔ اور یہ جب کوئی بھی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو مقدمہ دائر کرنے کے بعد جب پلینٹیف جو ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے، وہ اپنے دعوے کو جب ثابت کرتا ہے تو پھر میرٹ پر جو ہے اس کو گرانٹ کیا جاتا ہے آخر میں ڈگری کے ساتھ۔ یہ پرماننٹ انجنکشن یہ جو ہے وہ اس وقت ایشو کیا جاتا ہے۔ اب اس میں پرماننٹ انجنکشن کی مختلف اقسام بھی ہیں اور اس کی ایگزامپلس بھی میں آپ کو دوں گا۔ اب پرماننٹ انجنکشن میں فار ایگزامپل آپ کے خلاف کوئی نیوز پیپر میں جو آتھر ہے وہ آپ کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں آپ کے خلاف فلانی ڈیفامیٹری کو سٹیٹمنٹ پبلش کرنے والا ہوں، تو آپ عدالت میں فوراً رجوع کر کے اس کے خلاف پرماننٹ انجنکشن کا بھی سوٹ فائل کر سکتے ہیں، اور عدالت آپ کو سننے کے بعد اس کو جو ہے وہ پرمنٹلی جو ہے وہ عدالت اس کو باؤنڈ کرے گی کہ اس کے خلاف کوئی بھی اسی طرح کی ڈیفامیٹری سٹیٹمنٹ کو پبلش نہ کیا جائے۔ تو پرپیچول انجنکشن بیسیکلی وہ ڈگری ہوتی ہے اور ڈگری کی مانند رکھتی ہے، اور اس کے بعد آپ پرماننٹ انجنکشن میں مختلف ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا پڑوسی کے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے آپ تنگ ہو رہے ہوں، یا شور شرابہ کر رہا ہو، یا ایسا کوئی اس نے مشینری ساتھ پڑوس میں اس نے لگائی ہوئی ہے اور لگائی ہوتی ہے، جس سے راتوں کو جو ہے باقی اوس پڑوس کے جو نیبرز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بیمار ہیں، پیشنٹس ہیں، تو اس دوران بھی آپ اس کو پرمنٹلی عدالت سے اس چیز کو روک سکتے ہیں، اس کو ریسٹرین کر سکتے ہیں، ریفرین کر سکتے ہیں اس کو فرام ڈوئنگ دیٹ پارٹیکولر ایکٹ۔ تو یہ بیسک ڈفرینس تھا پرماننٹ انجنکشن اور پرپیچول انجنکشن میں، اور جو سیکشن 54 ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتی ہے، جو سیکشن 54 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی پرپیچول انجنکشن کو۔ پرپیچول انجنکشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عدالت فائنل ڈگری صادر کرتی ہے، پراپرلی فریقین کو سننے کے بعد جب مقدمہ میرٹ پر ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، تو دین یہ جو ریلیف ہے یعنی پرماننٹ انجنکشن ہے وہ ڈگری کے ساتھ گرانٹ کی جاتی ہے۔ اور جو ٹیمپرری انجنکشن میں عدالت کسی بھی ٹائم دعویٰ داری کے وقت آپ کو گرانٹ کر سکتی ہے اور کسی ٹائم جو ہے نا ریووک کر سکتی ہے، لیکن جو پرماننٹ انجنکشن ہے اس کو عدالت ریووک نہیں کر سکتی، کیونکہ جب عدالت ڈگری کے ساتھ آپ کو پرماننٹ انجنکشن کی ڈگری صادر کرے گی تو وہ اٹ سیلف ریووک نہیں کر سکتی۔ تو جو ٹیمپرری انجنکشن ہے وہ کسی بھی وقت عدالت ریووک کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا بیسک ڈفرینس ان دونوں کے درمیان۔ ہوپ سو کہ تھوڑی بہت آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی جو ہے ڈفرینس بیسک ان دو ٹرمز کے درمیان۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔